السلام علیکم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بہت حسین و جمیل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اطوار کا مالک بھی تھا۔ نوجوان علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا اور جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے اور نہایت توجہ سے اسے سنتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی اور وہ ایسا روشن چراغ تھا جس کے سامنے کسی دوسرے چراغ کی روشنی ماند پڑتی تھی۔ ان خوبیوں کے باوجود اس میں ایک عیب یہ تھا کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ ایک روز ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر ہوا تو میں نے اس نوجوان کی اس کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں یہ نقص اس لیے ہے کہ اس کے سامنے کے دانت صحیح نہیں ہیں۔ میری بات سننے کے بعد وہ بزرگ ناراض ہوتے ہوئے بولے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی خوبیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم اس نوجوان کی معمولی عیب پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ طاؤس کو دیکھنے والے کی نظر اس کے بدزیب پیروں پر ہی مرکوز رہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات میں دیکھے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی۔ جس کا دل میلا ہو اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے، جس کا دل روشن ہو اسے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ مقصود بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ بے عیب ذات صرف اللہ عز و جل کی ہے، پس دوسروں کی ذات میں عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات میں موجود عیبوں پر نگاہ دوڑائی جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسروں کے اندر موجود اچھی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ والسلام۔